صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے، تاکہ تم اس بر وقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ عجیب سہانی گھڑی تھی جب آپ صحابہ کو فرما رہے تھے کہ اے مومنو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں کافی ہے، بشرطے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر پہنچے کفار تم پر تیزی سے، اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آج میدان جو بدر میں غزوہ بدر ہوا تھا، اس کے بارے میں میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں اور ترجمہ میں کیا ہے۔ اب اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ میدان بدر میں جو مسلمان مقابلے کے لیے گئے تھے وہ 313 تعداد تھی، مسلمان 313 تھی۔ اور حفیظ رندی نے بڑا شاندار اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلے تو بتایا کہ مسلمان 313 تھے، اور دوسرا یہ لکھا ہے 3 گھوڑے ان کے پاس تھے، صرف 3 گھوڑے، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھیں، 8 شمشیریں تھیں۔ حفیظ رندی نے اس کو شاہنامہ اسلام میں بڑی اچھی ترتیب دی ہے۔ فرماتے ہیں نہتے 313 مگر پتلے تھے غیرت کے، علم بردار تھے یہ ایک غیرت مند امت کے۔ فرماتے نہتے بے سرو سامان بھوکے اور تھکے آرے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تھے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اور مقابلے میں جو کفار تھے وہ 1550 تھے، ان کے پاس وہ اسلحہ سے لیس تھے، اور 100 گھوڑے ان کے پاس تھے، 700 اونٹ تھے، گانے والی عورتیں بھی ہمراہ تھیں۔ اور مسلمانوں کا جوش جہاد یہ کیسا تھا؟ فرمایا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا،
یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور کس دن، کس مہینے میں اور کس دن یہ غزوہ بدر ہوا ہے؟ فرمایا یہ رمضان شریف کی تاریخ جو تھی وہ جمعہ کا دن تھا، رمضان شریف تھا، جمعہ کا دن تھا، اور 17 رمضان کو یہ غزوہ بدر ہوا ہے۔ اس کو بھی حفیظ رندی نے کیا لکھا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا حضور نے دعا بھی فرمائی اس کو بھی لکھا کہ حضور نے دعا کیا فرمائی۔ فرمایا مبارک جمعہ کا دن تھا، 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آئی پہنچی اہل ایمان کی۔ حضور نے دعا کیا فرمائی، بہت تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر، دلوں کو استقامت دے قبیل کا ارادہ کر، یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس، خالی ہاتھ آئے ہیں، یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بدر سے پہلے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور جہاد کے لیے ان کو تیار کیا۔ تو انصار مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے والوں سے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے۔ حضرت مقداد جو انصار مدینہ میں سے تھے، حضرت مقداد نے حضور کے خطبے کے بعد یہ جملے کہے، کہا واللہ لا نقول لکا قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت ربك فقاتلا انا معكم مقاتلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم وہ آپ کے جواب نہیں دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے اپنے نبی اسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جائیے آپ اور آپ کا خدا ان سے جنگ کریں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا جائیے اور ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن انصار مدینہ نے کیا کہا، فرمایا بلکہ ہم یہاں یہ کہیں گے حضور تشریف لے چلیں اور آپ کا پروردگار اور جہاد کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ تو حفیظ رندی نے اس بارے میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ انصار مدینہ نے کیا کہا، تعال اللہ یہ شیوائی نہیں ہے باوفاؤں کا، یا اے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ انصار مانا مددگار، جو انصار مدینہ شریف رہنے والے ہیں ان کو حضور نے فرمایا انصار مددگار، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، معاذ اللہ مسیل امت موسیٰ نہیں ہیں ہم، جہاں ماں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کا ہجوم دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھے اور حضور نے دعا اللہ کے حضور دعا کی، تو
دو روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت، حضور نے دعا کی اللہم انکا ان تولک حاضل یصابا لا تعبد بعدا فی الارض، اور دوسری دعا کیا کی؟ دوسری روایت میں کیا ہے؟ فرمایا یا رب ان تہلک حاضل یصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اور اس کا ترجمہ حفیظ ندوی نے بڑا شاندار کیا ہے، بڑا شاندار کیا ہے، اور کہا اگر اغیار نے ان کو جہاں سے معاف کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ یا اللہ اگر یہ قوم اس میدان بدر میں شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا پورے زمین میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب بدر کے چند واقعات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں صفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر لیلاً، رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں بنا رہے تھے، صفوں میں کھڑا کر رہے تھے، اور لشکر اسلام کو رات کے وقت حضور نے جب صف بندی کی تو ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سواد، وہ صف سے ذرا آگے ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے ان کے پیٹ کو ہلکی سی چوٹ لگا کر ارشاد فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے تیر سے میرے پیٹ پر چوٹ لگائی ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ سن کر بڑے پریشان ہو گئے کہ کس نازک موقع پر حضرت سواد حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، سامنے کفار مکہ ہیں اور یہ بدلے کی التجا کرنا چاہتے ہیں کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار ہے، اللہ کے رسول ہیں، آپ حضور کے انصاف دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے قمیص اٹھا لی، فرمایا جب قمیص اٹھائی تو اپنا شکم اقدس ان کے سامنے کر دیا، فرمایا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد سے کہا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بدلہ لینے کے بجائے کیا کیا؟ فَاتَنَكَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ، حضور کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت سواد نے حضور کو گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کے حضور کے شکم کو پاک کو چوما، بوسہ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا میں نے کہا تھا بدلہ لے لو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کیا اچھا جواب، حسین جواب دیا، یا رسول اللہ فاردت ان یکون آخر العہد بکا ان یمسا جلدی جلدی کا، یا رسول اللہ میری آرزو تھی، میں اس بہانے سے بدلے کا میں نے کہا تھا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میری جلد حضور کی جلد مبارک سے مس ہو جائے۔ تو یہ سعادت میسر آ گئی۔ اب اس آتش دوزخ سے اس کو نہیں جلا سکتی، یہ مجھے عقیدہ ہے کہ اب دوزخ کی آتش نہیں جلائے گی، اس لیے میں نے حضور آپ سے آپ شکم پاک کو بوسہ بھی دیا ہے اور گلے سے لگایا ہے، اس لیے کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی روشن ضمیر نے بڑا حسین اس کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اس غزوہ بدر میں حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، کسی نے تیر مارا، حضرت قتادہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو جب آنکھ نکل گئی تو آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ بہہ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے کو اٹھایا اور آنکھ کے خانے میں رکھ دیا
اور اپنا دست مبارک پھیرا، ہاتھ مبارک پھیرا، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے میرے اس آنکھ کے ڈھیلے کو میرے آنکھ میں رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ان سے پہلے ان میں سے کون سی آنکھ پھوٹی ہے، مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس آنکھ کی روشنی دگنی ہو گئی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، اب حضور کے ہاتھ بھی لگ گئے، حضور کے ہاتھ لگے تو روشنی اس میں دگنی ہو گئی۔ فرماتے ہیں جیسے میں دن کے روشنی میں دیکھتا ہوں اور رات کے تاریکی میں اسی طرح دیکھتا ہوں، اتنی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ اور دوسری روایت میں نے اور پڑھی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی، تو حضور نے فرمایا آنکھ لینا چاہتے ہو یا جنت؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ لینا چاہتے ہو یا جنت لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آنکھ بھی عطا فرما دیں، جنت بھی عطا فرما دیں تو آپ کا کرم ہوگا۔ کسی روشن زمین نے اس کا بڑا حسین ترجمہ لکھا ہے نظم میں کہ حضرت قتادہ یہ عرض کر رہے تھے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ غزوہ بدر میں حضور کا یہ معجزہ، اور ایک اور معجزہ ہے حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں، ان کی لڑتے لڑتے یاد کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، تو حضور نے پاس ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، لکڑی کو اٹھایا، فرمایا اس کو اپنا تلوار بنا لیا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا حضور نے قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ یہ تلوار بن گئی ہے، لکڑی کو ہاتھ لگایا تلوار بن گئی، تو فرمایا عکاشہ جاؤ اس سے جہاد کرو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم شاہ بدرہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک روح کا اور معجزہ ہے کہ جب ہجوم کا کفار کی طرف سے بڑا ہجوم ہوا اور گمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضور پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکریاں لی، زمین سے مٹی لی، کنکریاں لی اور کفار مکہ کو ماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے معبود تو نے کنکریاں نہیں ماری جس وقت تو نے ماری، لیکن وہ اللہ نے ماری۔ یعنی معنی یہ ہے کہ میرے محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا لقب آپ کو میں نے دیا ہے کہ سارے جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہ کہے کہ حضور رحمت العالمین ہو کے پتھر انہوں نے غزوہ بدر میں کفار کو مارے ہیں، تو فرمایا وما رمیتا تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا اس وقت تو نے کنکریاں ماری، ولیکن اللہ رما لیکن وہ اللہ نے ماری ہے۔ کنکریاں مارنے کا ذمہ اللہ نے فرمایا میرے ذمہ لگا دو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں، فرماتے دستے احمد این دستے ذوالجلال آمدہ در بیتو اندر خطال۔ فرمایا حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، این خدا کا ہاتھ ہے۔ اور دو آیتوں میں لکھا ہے، ایک بیت والی آیت میں اور ایک قتال والی آیت میں، دونوں آیتوں میں یہ لکھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ حفیظ ندوی نے بڑا شاندار کیا، میں اشعار کو آپ کو سناتا ہوں۔
فرمایا نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، خدا کے ہاتھ نے یا بازوئے معمور نے پھینکی، یہ مشت خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چیزوں پر، اداسی چھا گئی پرہول دشت خناک چیروں پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں یہ بھی سالار اعلیٰ تھے اور صحابہ کرام کی صفیں بنا رہے ہیں۔ فرماتے میں صفیں بنا رہا ہوں، دو نوجوان دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا ہل تعرف ابا جال، اے حضرت عبد الرحمن بن عوف چچا جان یہ بتائیں کہ آپ ابو جال کو جانتے ہیں، ابو جال کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، لیکن اس کے آگے پیچھے گردا گرد ایک فوج ہے اور اس کی دیکھ بھال وہ کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھنا بھی مشکل ہے، لیکن میں بتاتا ہوں آپ نے نشانہ فرمانا۔ انہوں نے کیا پوچھا، حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ اور وہ معوذ اور معاذ یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے پوچھا این ابو جال کان یسب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جال کہاں ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا؟ اور حفیظ ندی نے اس کا بھی ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے کیا کہا، والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے خدا کی جس قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ ہم اس کو ضرور قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ معوذ اور معاذ نے آگے بڑھ کے ابو جال کو قتل کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کے گرتے ہوئے دیکھا، اور گرتے ہوئے دیکھ کر میں اس کے قریب جا کے میں نے اس کے گلے پر چھری پھیری، تلوار پھیری، گلے پر تلوار پھیری، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مجھے پتہ ہے کہ میرا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ گے، لہذا ذرا اس کو سینے کی طرف سے کرنا تاکہ پتہ چلے کہ ابو جال کا سر ہے جو کافروں کا سردار تھا، یعنی پھر بھی غرور اس کا نہیں گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس کا سر لے کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مات فرعون حاضر الامہ، میری امت کا فرعون آج جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فرعون ابو جہل تھا جو مارا گیا ہے۔ حضور عبداللہ بن مسعود پر بڑے خوش ہوئے۔ اب لکھا ہے کہ 14 مسلمان جو تھے یہ میدان بدر میں شہید ہوئے، اور مسلمان اور بڑے بڑے کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، بڑے بڑے کافر مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فرمایا ان قریب کفار بھاگے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، بہت سارا مال بھی چھوڑ گیا۔ اب حفیظ ندی اس کے بارے میں ایک شعر لکھتے ہیں، فرمایا مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، جلال حق سے پیٹھیں مڑ گئیں منہ پھر گئے ان کے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور ایک بات جو کسی تفصیل چاہیے کہ فرشتے بھی اس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ جبرائیل امین ان کے پاس گھوڑا ہے اور لگام تھامے حضرت جبرائیل میں غزوہ بدر میں جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا وہ دیکھو جبرائیل امین مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں،
اور گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3000 فرشتے تھے جو آسمانوں سے اترے تھے. 1000 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے, 1000 حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور 1000 حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ تھے. فرشتے انسانی شکل میں تھے. مسلمانوں کو فرشتوں نے کیا کہا, ثابت قدم رہو تو ہمارے دشمن ذلیل ہو جائیں گے. کافروں اور مسلمانوں کو فرشتوں کو دیکھا, کافروں نے بھی دیکھا اور مسلمانوں نے بھی, انہوں نے فرشتوں کو دیکھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 5000 فرشتے نازل ہوئے. پہلے 3000 فرشتے نازل ہوئے, پھر 2000 فرشتے نازل ہوئے. 5000 فرشتوں نے آ کے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اور فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.